امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا 3 لوگ مجھے ایسے لگتے ہیں جن کا ایمان بہت کمزور ہے. 3 قسم کے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا ایمان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ رجب مہینے میں ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. رجب مہینے میں ہم ان کے لیے لوگوں کو جمع کرتے. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, اللہ کی قسم کتاب اٹھاؤ. علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان. نمبر 1, جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, میں کہتا ہوں وتر بھی. کہتے جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے مگر جب وضو کرے تو مسواک نہ کرے. 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز سے پہلے جب وضو کرتا ہے تو, میں نے آواز سے بولو تو, اے احمد آباد والو, 5 وقت کی نماز پڑھے مگر وضو میں مسواک نہ کرے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے اس کا ایمان کمزور ہے. یہاں تو کتنے بیٹھے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے, ان کا ایمان کا کیا حال ہے؟ جب نماز پڑھ رہا ہے نماز سے پہلے وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کمزور ہے. تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہوگا, کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں, کتنے ہمارے بھائی, فجر نہیں, کوئی عشاء نہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر, ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ولیوں کے ولی, جو حضرت حسین شہید کربلا کے پر پوتے, وہ جو کہیں گے اللہ کی قسم, قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت, اللہ کا ولی جب کوئی بات کہتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کیسا ہے. دوسری بات انہوں نے کیا کہی معلوم, سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے, کہ جو فضول کام میں لگاؤ, فضول بیکار کام میں لگاؤ, نہ دنیا نہ آخرت, جس کو قرآن کریم نے فرمایا خسرت دنیا والآخرت ذالک هو الخسران المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایسا کام کرے نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے, اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو امام جعفر صادق فرماتے جو فضول کام میں لگے کہ دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں, فرماتے اس کا ایمان بھی بہت کمزور ہے. ارے بولو اس کا ایمان بھی. ہمارے اندر یہ بات ہے کہ نہیں, فضول, ارے ہے کہ نہیں فضول. کیا فضول کیا ہے؟ یہ تمہارے جیب میں موبائل فضول ہے کہ نہیں, فضول ہے کہ نہیں. یہ موبائل میں آپ دیکھو نہ دنیا نہ, یوں بیٹھا ہے, یوں دیکھے جا رہے ہیں, یہ شارٹس پہ شارٹس دیکھے جا رہا ہے. کیا ملا کیا ملا کیا ملا کیا ملا ہم کو بھائی؟ کوئی اچھل رہا ہے, کوئی کود رہا ہے, کوئی اچھل رہی ہے, کوئی کود رہی ہے, کوئی ناچ رہی ہے, کوئی ننگا پنا بتا رہی ہے, کسی کے آدھے کپڑے ہیں, کوئی ہنسی کر رہا ہے, کوئی مذاق کر رہا ہے, اور ہم دیکھے جا رہے ہیں رات کو 11 بجے سے 12, 12 سے 1, 1 سے 2. میرے دوستو کوئی بولے نہ بولے, امام جعفر صادق کہتے یہ سو جاوے تو اچھا ہے ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان کمزور ہے, اس کا ایمان بہت کمزور ہے. میرے دوستو آج سے توبہ کرو, فضول کام نہیں کریں گے. کتنی باتیں ہو گئی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی, 2. اور تیسری بات کیا کہی معلوم ہے, اس کا ایمان بہت کمزور ہے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہا. جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے, احمد آباد میں میرے ابا, اور مسجد بنائے تھے میرے ابا نے, اور میرے دادا, ارے یہاں کا جو پورا علاقے میں دیکھو حافظ نظر آتے, قاری نظر آتے, عالم نظر آتے, جتنے نظر آتے نا وہ سب میرے دادا, وہ میرے پردادا, وہ میرے سکر دادا, وہ میرے ابا. تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے تو چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے, تیرے تو جیب میں مسواک بھی نہیں ہے, تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. میں نہیں کہتا, امام جعفر صادق کہتے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا, اور بے شک ہوں گے, ابا بہت اچھے ہوں گے, دادا بہت اچھے ہوں گے, سکر دادا, پردادا بہت اچھے ہوں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے سب کیا. پیدرم سلطان بود, میرے ابا بڑے بادشاہ تھے, تو کیا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بناؤ. امام جعفر صادق فرماتے اپنے آپ کو بناؤ, نہیں بناؤ گے تو تمہارا ایمان کمزور ہے. اس لیے میرے پیارو, میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ میرے پیارو, ہمارے آقا, بولو نا, تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو اللہ کی قسم سب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. آج کون کون تیار ہے؟ یہ میں نے اللہ کے ولی کی بات کہی. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا خلاصہ کیا تھا کہ جو دعا میں نے پڑھی مسبحات سبا, میں نے پڑھی, آپ بھی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ.
یاد ہو گئی آپ کو؟ یاد ہو گئی؟ نہیں یاد ہوئی تو ایک بار پھر پڑھ لو میرے ساتھ میں. یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعا مسبحات سبع پڑھتے جاؤ, اللہ سے مانگتے جاؤ, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا, مگر کنڈیشن وہی ہوگی کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی. کون کون تیار ہے پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز سے بولو نا, محبت کریں گے انشاءاللہ. اور جو نبی سے محبت کرے, نبی سے محبت کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کو وہ عزت دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے آپ حافظ قرآن کو دیکھو, قاری قرآن کو دیکھو, عالم قرآن کو دیکھو, آپ دیکھ رہے ہو نا او باہر نکلا, باہر بہت لمبی چوڑی کار کھڑی ہے, بیٹھتا ہے نا وہ کار میں. ارے ہاں بولو نا, بیٹھتا ہے نا وہ کار میں. اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا ٹیکس بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے. اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس میں پیٹرول ہے کہ ڈیزل ہے کہ الیکٹرک ہے کہ گیس ہے. اس سے مطلب ہے. اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا مشین میں آئلنگ ہے یا نہیں ہے. اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا گیئر باکس برابر ہے یا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ وہ حکومت والا ہے جو بیٹھا رہے گا, اٹھے گا, آئے گا, جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں محبت ہے. تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو پورا مجمع اگر ساتھ میں بولے انشاءاللہ ہمیں یہ دعا بہت کام آئے گی. لیکن آج سے ارادہ کرو, مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو, مصطفیٰ کا دامن. اور عزت ہی عزت ہے ہمارے نبی کی عظمت میں, عزت ہی. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے, سنو پیارے نبی کی محبت, بولو صلی اللہ ہو. 26ویں پارے میں آیت آئی ہے آج بھی قرآن کریم میں سورہ حجرات میں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آواز نیچے, محمد کی آواز اوپر. بولو سبحان. اپنی آواز ہے اور پیارے نبی کی آواز یہی ہونا چاہیے بھائی. بیٹے کی آواز, ابا کی آواز, غلام کی آواز, آقا کی آواز, شاگرد کی آواز, استاد کی آواز. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو شاگرد ہوگا, ابھی جیسے میں نے وہ بچے کو دیکھا, بہت پیارا بچہ, جس نے کیا پڑھا, آپ کو کوٹ بہت اچھا پہنایا. یہ کس نے پہنایا؟ وہاں حبیب صاحب. یہ ان کو عمران بھائی نے سب کو دلہا بنا دیا. کوٹ نیا آیا ہے, بیوی نہیں مت کرنا, کیونکہ مولانا کو میں دیکھ رہا ہوں ایسے پہلے اتنے نہیں چمکتے تھے, کوٹ کے بعد بہت چمکنے لگے. تو قرآن پاک میں 26ویں پارے میں آیت آئی ہے. کون سے پارے میں؟ اپنی آواز. ہاں تو میں کہہ رہا تھا ابھی وہ بچے کو ہم نے دیکھا جو نعت پڑھنے والا تھا, مولانا حبیب صاحب کے پاس آئے, محتمیم صاحب کے پاس آئے, بہت دھیرے دھیرے انہوں نے بات کی. مولانا حبیب صاحب نے تھوڑا بلند آواز میں بات کی. وہ بچے نے کیا کہا میں بازو میں تھا, میں نہیں سنا, لیکن مولانا حبیب صاحب نے کیا کہا وہ میں نے سنا. تو فوراً سمجھ میں آیا کہ شاگرد کی آواز اور استاد کی آواز. تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا, سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنی آواز نیچے ہوگی. اے صحابہ مدینہ والے, مکہ والے, تمہاری آواز ہے اور میرے مصطفیٰ کی آواز بلند ہوگی. بولو سبحان اللہ. یہ اللہ نے فرمایا. اور اللہ نے فرمایا سنو, اگر تم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا, اے سنو, اگر تم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا, فرمایا ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال برباد, یہاں تک کہ تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ بخاری شریف میں عنوان قائم کیا ہے, خوف المومن ان یحبط عملہ. ایک مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہ ہو, ورنہ اس کا ایمان برباد ہو جائے گا. اب سننا یہ آیت کریمہ کون سے پارے میں؟ سورہ حجرات میں. کون سا پارہ؟
اب کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہمارے نبی دیکھ رہے ایک صحابی نماز پڑھنے نہیں آ رہے. ان کا نام ہے حضرت ثابت. بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ثابت. ثابت ان کا نام ہے. وہ نماز میں نہیں آ رہے، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں. پہلی 5 نمازیں ہو گئی، دوسری 5 نمازیں ہو گئی، تیسرے دن کی 5 نمازیں ہو گئی. چوتھے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، ارے کیا بات ہے، وہ جگہ خالی کی خالی نظر آتی ہے، وہاں ثابت آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ آخر نماز میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کون نظر نہیں آ رہے؟ بولو حضرت. آواز سے بولو حضرت. اچھا وہاں ایک اور صحابی بیٹھے تھے جن کا نام ہے حضرت سعد. بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی نے کہا اے سعد ادھر آؤ، تمہارے تو وہ دوست تھے حضرت ثابت، اکثر تم لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہو، ہاں تو وہ نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ تو حضرت سعد نے کہا میرے کو بھی نہیں معلوم، میں بھی فکر میں ہوں کہ 3 دن ہو گئے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، کچھ کر کے باہر بھی زیادہ نظر نہیں آتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا سعد جاؤ، جا کے معلوم کرو، جا کے معلوم کرو، بھلے ان کا مکان دور ہے لیکن معلوم کرو کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے. کاش ہم بھی مسجد عمر بنائے ہیں، یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے کہ محلے کا کوئی جوان اگر آپ کو 4 دن نظر آئے پھر نہ نظر آئے تو ہمارا دل تڑپنے لگے کہ وہ جوان کیوں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے. اتنے دن تک وہ آتا تھا، اب نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب تم ان کو چائے پلاؤ گے اور مسئلہ کھڑا کرے گا بھائی. یہ کام کرنا، کوٹ میرے کو دے دینا بھائی. ہاں میں بھی تو اچھا بن کے جاؤں نا میری بیوی کے سامنے. لیاقت بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں صحیح پر میں کم سے کم یہ میرے کو دے دے، میں میری بیوی کو بولوں میں بھی دلہا بن کے آیا. میری بیوی بہت غصے میں رہتی. آپ کی مولانا محبوب آپ کا معاملہ؟ مولانا حبیب کو نہیں پوچھتا میں، وہ تو پٹھان ہے بھائی ماشاء اللہ. میرے پاس ایک تعویذ لینے کے لیے، میں تعویذ بہت دیتا ہوں، ہاں میری تعویذ بہت مشہور ہے. اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، یہ پورا مجمع ایک ساتھ میں بنانا شروع کرے میں تم سے جلدی بناؤں گا کیونکہ 30 سال سے میں بنا رہا ہوں اتنا پٹاپٹ. تو ایک مرتبہ ایک جوان، مولانا حبیب صاحب، مولانا محبوب صاحب، ایک جوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کر کہتا اتنا روئے. میں نے کہا بھائی رونا بن کر بہت لمبی لائن ہے، کیا ہوا کیا؟ قاری صاحب. میں نے کہا کیا ہوا؟ قاری صاحب کر کے کیوں روتا؟ میری بیوی بھاگ گئی. مولانا سننا برابر. کیا بولا؟ میری بیوی بھاگ گئی. اور پھر روتے روتے کہتا ہے قاری صاحب آپ کو کیا بتاؤں، 3 مہینے ہو گئے میری بیوی. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا کہ کوئی ایسی تعویذ دو نا کہ وہ آ جاوے. آتی نہیں. بولو آتی. آواز سے بولو آتی. کہا کوئی تعویذ دو نا مولانا، میں وہ آتی نہیں. میں نے بھی رونے کی شکل بنائی. میں نے کہا میری 30 سال ہو گئے جاتی نہیں، تیری 3 مہینے میں آتی نہیں تو کم بخت روتا ہے، یہ 30 سال سے جاتی نہیں. میں تیرے کو تعویذ دوں یا تیرے سے تعویذ لوں؟ آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا میرے کو. دیکھو یہ جو ہے نا یہ ابھی تک چپ چاپ سنتے تھے، جہاں بیوی کا نام لیا موبائل یوں کر کے رکھ دیا. تو تیری بیوی کو سنائے گا میری باتیں، سب میرے گھر کی باتیں. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. تو وہ ہمارے نبی نے حضرت سعد کو بلایا، جاؤ. وہ ثابت مسجد میں نہیں آ رہے، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، عشاء میں. 3 دن ہو گئے وہ حضرت ثابت نماز پڑھنے نہیں آ رہے. بھائی واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو جاؤ بلاؤ، معلوم کرو کیوں نہیں آتے. اب حضرت سعد، بولو ساتھ میں بولو، کون؟ حضرت سعد. کن کے گھر پہ جا رہے؟ حضرت ثابت کے گھر پہ گئے اور جا کر کہا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، آواز سے صلی اللہ. نہیں درود پڑھنے میں آپ لوگ بہت کمزور ہیں، ہمارے صورت میں اتنی کمزوری نہیں ہے جتنی میں احمد آباد میں دیکھ رہا ہوں. پیار سے بولو صلی اللہ ہو. وہ بچہ جب نعت پاک پڑھ رہا تھا پورا مجمع جھوم جانا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت سعد کو کہا جاؤ ثابت کے گھر پہ جاؤ. یہ ثابت کے گھر پر گئے اور حضرت ثابت کو جا کر کہا نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ ہو، اور پوچھ رہے کہ 3 دن سے آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے، آج 4تھا دن ہے. تو وہ حضرت ثابت اتنا روئے، میرے نبی نے بھیجا، مطلب اتنے بڑے مجمع میں میرے نبی کو میں یاد ہوں، میرے نبی میرے کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت سعد نے روتے روتے کہا وہ تو ہر امتی کو یاد کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں، ہر امتی کو یاد کرتے ہیں. 3 دن ہو گئے تم نماز پڑھنے نہیں آئے.
وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا سننا احمد آباد والوں، وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا؟ ان کو کہو میں نہیں آ سکتا، ان کو کہو میں نہیں آ سکتا، میں وہاں پہ ان کے سامنے میں نہیں آ سکتا۔ تو حضرت سعد نے کہا کیا وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں آؤ گے؟ کیوں مسجد میں نہیں آؤ گے؟ اللہ کے رسول بلا رہے۔ کہا اصل میں قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے۔ بولو قدرتی طور پر میری آواز بہت، کسی کسی کی آواز ہوتی ہے وہ آہستہ بھی بولے گا تو اپنے کو لگتا ہے کہ احمد آباد میں لڑنے جھگڑنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ آہستہ آہستہ بولتا ہے۔ تو کہتے ہیں میری حضرت ثابت نے قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے، اب میں میرے نبی کے پاس آیا اور میرے نبی نے کچھ کہا اور میں نے کچھ کہا اور میری آواز اوپر ہو گئی، کہیں اللہ میرا ایمان تو نہیں چھین لیتا، میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا۔ اور کہا سعد 3 دن ہو گئے صحیح معنی میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا ہو، پانی بھی نہیں پیا ہو، باہر کمانے کا بھی جی نہیں چاہتا، بس ڈر لگتا رہتا ہے کہ اگر میری آواز نبی کی آواز کے اوپر ہو گئی تو میرا ایمان چلا جائے گا، میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے میرے نبی کو کہو یہی مر جاؤں گا مگر اب نہیں آؤں گا، اب نہیں آؤں گا۔ میرے دوستو حضرت سعد روتے روتے آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کا یا سعد روتے روتے کیوں آئے؟ وہ بیمار ہے؟ کہا بیمار نہیں ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے، معاملہ یہ کہ قدرتی طور پر ان کی آواز اونچی ہے، اور قرآن کریم میں آیا کہ جس نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا اس کا ایمان ختم ہوگا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وہ وہاں ڈر رہے ہیں کہ میری آواز اوپر ہو گئی تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، میرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ ارے قربان جاؤ میرے دوستو ہمارے آقا پر، اللہ کی قسم ایسا محبت کرنے والا کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ فرمایا سعد لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ، ہاتھ پکڑے چلو ہم ثابت کے گھر پہ جا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی وہ لمبا سفر کر کے ثابت کے گھر پر گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول آئے۔ وہ حضرت ثابت دھاڑے مار کے رونے لگے، میرے نبی آپ تکلیف اٹھا کر میرے گھر پر آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا بتانے کے لیے آیا ہوں قدرتی طور پر تیری آواز اوپر ہے، آواز اونچی ہو جائے گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے آنے میں دیر ہوئی اس سے پہلے اللہ نے تیرے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے تیرے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے پیارو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ آواز نبی کی آواز کے، یہ معراج کی رات گئی نا، بہت مشکل ہے آپ لوگوں میں بیان کرنا بھائی، ہاں بولو یا نہ بولو، ارے بولو نا بلند آواز سے، معراج کی رات گئی نا۔ معراج کی رات میں ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھائی ہے، کتنی؟ وہ نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء پڑھائی ہے آپ نے، 2 رکعت پڑھائی ہے، اور وہ بھی بیت المقدس میں پڑھائی ہے۔ کہاں پر پڑھائی ہے؟ المسجد الاقصی، بیت المقدس۔ دعا کرو اللہ دشمنوں سے چھڑا دے، بولو آمین، بلند آواز سے بولو آمین۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے پاک ہے میری ذات، بولو اللہ فرماتے پاک ہے میری ذات، میرے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ تو ہمارے نبی نے، میں پوری بات نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں، معراج کی رات میں ہمارے نبی نے کتنی رکعت پڑھائی؟ اور وہ فرض نماز تھی، ارے بولو نا فرض نماز تھی، کیونکہ رات کا وقت تھا، ہو سکتا 1:30 بجے ہوں گے، 2 بجے ہوں گے، 2:30 بجے ہوں گے، 3 بجے ہوں گے، اپنے کو نہیں معلوم کتنے بجے ہوں گے، مگر بالکل رات کا سناٹا تھا۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، ہمارے اور حدیث کی تمام کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے ہاں تو اتنی بھیڑ تھی، اپنے احمد آباد کی مسجد میں تو بھیڑ ایسی دیکھنے ہی نہیں ملے گی۔ ہمارے نبی جب مسجد ہے، کون سی مسجد؟ اقصی، بیت المقدس آئے، اتنی بھیڑ تھی کہ ہمارے نبی تو پیچھے بیٹھ گئے۔ ارے بولو پیچھے، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ خود بتاؤ اگر کوئی نیا آدمی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ آگے پیچھے، وہ یہاں آگے آ کے نہیں بیٹھے گا، پیچھے بیٹھ، اور اگر آگے آتا ہوگا تو میں کہوں گا ارے بھائی وہیں بیٹھ جا بیٹھ جا، پورے مجمع کو ڈسٹرب مت کر۔ تو ہمارے نبی بھی پیچھے بیٹھ گئے، تو حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلو، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ان کو پھلانگ پھلانگ کے آگے جانا اچھی بات نہیں، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ پورا مجمع آپ کا انتظار کر رہا ہے، یہ پورا مجمع آپ کا انتظار۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا انتظار کرتا ہو لیکن پھلانگ کے جانا
سننا حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کو کہو اپنا قدم مبارک آگے بڑھائے. یہ قدم مبارک بڑھاتے جائیں گے. اللہ فرماتے میں خود جگہ بناتا جاؤں گا. جگہ کون بنائیں گے؟ اور ہمارے نبی نے جیسے قدم بڑھایا، بولو جیسے قدم بڑھایا، اتنا بڑا مجمع تھا لیکن آدھا مجمع ادھر، بولو آدھا مجمع، اور بیچ میں جگہ. ارے بولو بیچ میں جگہ. ہم کو تعجب ہوگا ایسا کیسا ہو گیا؟ یہاں تو کب سے مولانا حبیب بیٹھنے بولتے کوئی بیٹھتا بھی نہیں ہے. یہ کیسا ہو گیا؟ آدھا مجمع بولو ادھر، آدھا مجمع. میرے کو کسی نے کہا مولانا ایسا کیسا ہو گیا؟ میں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر زمین پر آدھا مجمع ادھر اور آدھا مجمع ادھر، کون سے تعجب کی بات ہے؟ وہ مصطفیٰ تو انگلی مبارک سے اشارہ کرتے تھے تو چاند بھی آدھا ادھر ہو جاتا تھا، آدھا ادھر ہو جاتا تھا. بھائی ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، آدھا چاند ادھر، آدھا چاند ادھر، آدھا چاند آدھا چاند. ایک مرتبہ میں نے بھی کیا. ہاں مولانا ایسے میری طرح حربے مت کرنا، یہ بہت دکھی ہونا پڑتا ہے. مولانا ترکیسر میں پڑھاتا تھا نا، تو ٹیرس پہ میرے کو ترکیسر والوں نے بہت اچھا گھر دیا تھا، ٹیرس والا گھر. تو میں میری بیوی کے ساتھ، یہاں تو خالی ہے، تو میری بیوی ادھر بیٹھی، میں ادھر بیٹھا، اور چاند تھا. میں اس کو یوں، کچھ ہوا؟ ارے بولو کچھ ہوا؟ پھر دو انگلی سے، بولو کچھ ہوا؟ پھر دونوں ہاتھوں سے کیا، کچھ ہوا؟ تو وہ میرے کو کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ ہم بہت غصے میں. لیاقت بھائی یو پی کی ہے، آپ کہاں کے ہو؟ یو پی والوں سے بہت ڈرتا. مولوی محبوب تم سے بھی بہت ڈرتا ہوں میں. سب یو پی والوں سے بہت ڈرتا کیونکہ میری بیوی یو پی کی ہے. تو وہ میرے کو کہتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے دھیرے دھیرے میں نے کہا وہ اصل میں وہ چاند کو وہ میرے نبی نے انگلی مبارک سے دو ٹکڑے کیے، میں دو ہاتھ کرتا ہوں. خیر وہ تو غصے میں چلی گئی. بولو غصے میں. اور چلی جاوے نا کہ جب چاند بازو میں بیٹھا تو اوپر کیا دیکھتا ہے. چلی گئی غصے میں، مولانا چلی گئی. کبھی آپ نے بھی محبت میں چاند بولا ہوگا نا؟ ہاں بولتے ہیں، سب لوگ بولتے ہیں تو چاند جیسے. کائے کو نخرے کرتے ہو بھائی، ڈھونگ کائے کو کرتے ہو بھائی. تو میں نے بھی وہ چلی گئی، غصے میں گئی. پھر میں نے ڈائریکٹ چاند کو پوچھا. میں نے کہا چاند، او چاند، میرے نبی نے ایک انگلی مبارک سے اشارہ کیا، آدھا ادھر آدھا ادھر. میں نے دو دو ہاتھ کے، تیرے کو کچھ نہیں ہوتا. تو چاند نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن میرے دل میں بات آئی کہ چاند کہنے لگا او قاری احمد علی، اللہ نے ہم کو تیرا نہیں، اللہ نے ہم آسمان والوں کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. چاند اور سورج بھی مصطفیٰ کے غلام. اچھا پھر میں گھر پر گیا، کیا ہوا ہوگا؟ ہنسو مت، تمہارے گھر میں بھی وہی ہوتا ہے. وہ ایک شیر کی بارات نکلی. کس کی؟ مولانا حبیب جیسا شیر، اس کی بارات نکلی. اب ظاہری بات ہے بارات کی، سارے شیر جنگل کے جمع، شیر اور شیرنیاں سب ناچ رہے، دھوم دھام ناچ رہے. ایک چوہا تھا وہ بھی ناچ رہا تھا. اب مولانا ایک چوہا تھا وہ بھی. کسی نے کہا ہے شیروں کی بارات میں تو چوہا کائے کو ناچتا ہے؟ شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے؟ یہ میں آپ کو بیچ بیچ میں ہنسا رہا ہوں نا، ہنسا نہیں رہا ہوں، توا گرم کر رہا ہوں، روٹی پکانے آ رہا ہوں. یہ مسجد ایسے ہی مفت میں تھوڑی بنی ہے میرے پیاروں. ہاں یہ مسجد شاندار ہے. ارے بولو مسجد. مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہ میرے کو اندر لے گئے، مسجد عمر فاروق. میں نے اس کے دروازے کو، اس کی کھڑکی کو، اس کے مصلے کو، اور 900 مسلیان اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد بہت شاندار ہے. لیکن میرے پیاروں میں اس لیے آپ کو ہنسا رہا ہوں تاکہ مڑ بن جائے تو ہم مسجد کو جاندار بھی بنائیں گے. بولو انشاءاللہ. شاندار تو ہے، ہم جاندار بھی بنائیں گے. بولو انشاءاللہ. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے نبی نے کتنی رکعت پڑھائی؟ آدھا مجمع ادھر، آدھا مجمع ادھر. اچھا ہمارے نبی آ رہے، 2 رکعت پڑھانے کے لیے آ رہے، آدھا مجمع ادھر. اور ہمارے نبی کیا فرماتے معلوم؟ کہ جب میں اندر داخل ہوا، کون سی مسجد؟ بیت آدھا مجمع ادھر. ہمارے نبی فرماتے میں آگے آگے، جبرائیل میرے پیچھے پیچھے، اور میرے کان میں آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ.
حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں یہ آواز آئے، میں آگے بڑھتا گیا. ہمارے نبی فرماتے میں امامت کے مصلی پر آیا، اللہ اکبر، میں نے نماز شروع کی. ہمارے نبی فرماتے جتنے پیچھے تھے سب کھڑے ہو گئے، سب نے اللہ اکبر نماز شروع کی. ہمارے نبی نے نماز مکمل کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی فرماتے جیسے نماز مکمل ہوئی میں نے کہا جبرائیل من ہاؤلا، یہ کون ہے؟ جبرائیل یہ پیچھے اتنا بڑا مجمع، حالانکہ نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء کا، یہ اتنا بڑا مجمع پیچھے کون ہے اور ہم کہاں ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ھذا المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی ہے، یہ بیت المقدس ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ برابر ہے، مگر یہ پیچھے کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم پیچھے 1,24,000 یا 2,24,000 یا کم زیادہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ سب نبی کا تو انتقال ہو گیا، کہ آج اللہ نے سب کو اپنی قبر سے اٹھائے. بولو سبحان اللہ. آج اللہ ہر نبی کو اپنی قبر سے اٹھائے اور اللہ نے یہاں جمع کیا اور اللہ نے آپ کو امام بنایا. حضرت جبرائیل بتاتے ہیں اللہ کی قسم اللہ بتانا چاہتے ہیں ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام ہوگا. ہر نبی غلام ہوگا، میرا نبی آقا ہوگا. ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی نبی ہوگا. اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں.